السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک صاحب کا یہ ویڈیو ہمیں بھیجا، وائس ریکارڈنگ میں بھی بھیجا اور الگ سے میسج بھی گروپ میں بھی پوچھا، مسائل والے جو ہمارا گروپ ہے اس میں بھی پوچھا کہ یہ جو افطار کی دعا ہے وہ کب پڑھی جاوے۔ افطار کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جو دعا ہے ابو داؤد شریف کی، اس کو کب پڑھا جاوے۔ وہ مفتی صاحب تاکید سے یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، لوگ غلط کرتے ہیں، افطار کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج تھوڑا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ افطار کی دعا روایتوں میں افطار کی جو دعائیں ہیں مجموعی طور پر وہ 3 وارد ہوئی ہیں، 3 دعائیں ہیں افطار کی جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ تینوں روایتیں ابو داؤد شریف میں آئی ہیں، حالانکہ جو تیسری دعا ہے وہ تو دوسری کتابوں میں بھی ہے، البتہ تینوں یہاں پر ہم ابو داؤد شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی ہی دعا ہے جو روایت سے ثابت ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اتنی لمبی جو دعا پڑھتے ہیں نا، یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ روایت سے جو ثابت ہے صرف اتنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ روایت کا نمبر ہے 2358۔ ایک دوسری دعا ہے افطار کی، وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، روایت ہے 2357، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ایک دعا یہ ثابت ہے۔ تیسری دعا ہے وہ ابو داؤد شریف میں ہے 3854، یہ ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ جو آخر الذکر یعنی بعد میں جو 2 دعائیں آپ کے سامنے بیان کی، ان کے بارے میں تو متفق علیہ بات ہے کہ افطار کرنے کے بعد ان کو پڑھنا ہے۔ ایک ذهب الظمأ والی روایت دعا اور ایک افطر عندکم الصائمون والی دعا۔ جو پہلی دعا ہے اللہم لک صمت، اس کے بارے میں روایتوں میں صراحتاً یہ نہیں ملتا کہ اس دعا کو کب پڑھا جائے۔ بعض روایتوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شروع میں پڑھا جائے، بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے درمیان میں، اور بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ بعد میں ان کو پڑھا جائے۔ لیکن دوستو بزرگو، ایک بات یہاں پر دیکھیں، سمجھیں، جب اس دعا کے بارے میں روایتوں میں اشارے تینوں طرح کے ملتے ہیں، پہلے پڑھنا بھی، درمیان میں پڑھنا بھی، اخیر میں پڑھنا بھی، تو پھر کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور دوسرے قول پر عمل کرنے والوں پر نکیر کرنا، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بعد میں پڑھنا ہی ضروری ہے، پہلے پڑھنا غلط ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ سوچیں، امت کا تعامل جب اس پر رہا ہے، امت کا تعامل کہ وہ اللہم لک صمت والی دعا پہلے پڑھتے آئے ہیں، تو پھر پہلے ہی پڑھنا چاہیے اور بعد میں 2 دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اصل میں اس میں کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ اللہم لک صمت کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، اور وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی رزق پر یا اللہ ہم نے افطار کیا، میں نے افطار کیا۔ تو اس جملے سے جو صیغہ ماضی کا ہے، گرامر کے حساب سے یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، تو اس کے حساب سے یہ کہا کہ دیکھو میں نے اللہ تیرے رزق پر افطار کیا، تو اس کو افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے، یہ جملوں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن دوستو بزرگو، کبھی کبھی یہ جو پاسٹ کا صیغہ ہوتا ہے نا، جب کسی چیز کے یقینی ہونے کا اور قریب الوقوع ہونے کا علم دینا ہو، کسی کو بتانا ہو، تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھے آپ، جیسے قد قامت الصلاۃ، جب اقامت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو کیا بولا جاتا ہے؟ جماعت کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ جماعت کھڑی کب ہوگی؟ جب کہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، سب تکبیر تحریمہ کہہ دیں گے، تب جماعت کھڑی ہوگی۔ اب قد قامت الصلاۃ کہا جا رہا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کی جماعت کھڑی ہو گئی، مطلب یہ کہ کھڑی ہونے ہی والی ہے۔ تو ایسے ہی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کا مطلب یہ کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، اب بس میں افطار کرنے نہیں والا ہوں۔ انتہائی قریب الوقوع ہونے کو بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اصرار کرنا کہ نہیں یہ تو افطاری کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، یہ نامناسب بات ہے۔ ہمارے اکابر العلماء کے فتاویٰ میں جو آج تک فتاویٰ دیتے آئے ہیں، اور جو تعامل یعنی امت اور ہمارے امت کے علماء اور اسلاف جس بات پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جاوے اور اس کے بعد پھر افطار کر لیا جاوے۔ لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کر لے گا تو شدت نہیں ہے، اس پہ بھی عمل کر لیں، اس پہ بھی عمل کر لیں، آپ جو اچھا لگے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اللہم لک صمت والی دعا پہلے پڑھ لیں، اطمینان سے افطار کریں، اور اس کے بعد یہ 2 دعائیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور باتیں سمجھائیں، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔